We have been talking about teachers being effective guides in the classroom. And we have seen that teachers can act in various ways and provide the relevant guidance and counseling procedures and implement them in the classroom so that students focus on their studies and as well as focus on their behaviors. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیچرز جو ہیں وہ بہت افیکٹولی اپنے کلاس روم پرابلمس کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ ایک کنٹرولنگ پوزیشن میں ہوں. ٹیچرز کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ پرابلم جو ہے وہ کیسے ٹریگر ہوا ہے اور وہ کیسے کنٹرول ہوگا. اس کے لیے اپنے کلاس روم کے بارے میں مکمل آگہی رکھنا جو ہے وہ بے حد ضروری ہے. اپنے اسٹوڈنٹس کو جاننا، ان کو پہچاننا اور ان کے لیے ہر وقت اویلیبل ہونا یہ ایک ٹیچر کی ذمہ داری ہے. اس وقت آپ گائیڈ اور کاؤنسلر کی شکل میں سامنے آتے ہیں جب آپ جو ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے ہر وقت اویلیبل ہوں، ان کے تدریسی مسائل، ان کے جو ہیں سوشل ایشوز اور اس کے علاوہ ان کے بیہیویئرل مسائل حل کرنے کے لیے آپ ہر وقت تیار ہیں. تو جہاں پر بھی پرابلم ٹریگر ہوتا ہے، ٹیچر جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہوتا ہے یا ہوتی ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے. اس کے علاوہ جب آپ رولز کو ایفیکٹولی سیٹ کرتے ہیں تو وہاں پر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ رولز کو بریک نہ کریں، کیونکہ اگر آپ نے رولز کو اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کر بنایا ہے اور تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ ان فل نالج ہیں ایز ٹو واٹ دا رولز اینڈ ریگولیشنز آر، دین دی instance of problem behavior decreases because all people are on the same platform and they know the consequences of maladaptive behaviors. تو ٹیچرز جو ہیں بحیثیت گائیڈ کے تبھی افیکٹو ہو سکتے ہیں جب وہ صرف امپلیمنٹرز نہ ہوں. They are in full command of their classroom. And teachers should be given that autonomy, that they should command their classrooms. Students should know that teachers are in full command. جب اسٹوڈنٹس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کنٹرولنگ ایکشنز جو ہیں وہ کہیں اور سے آ رہے ہیں اینڈ ٹیچرز آر پور امپلیمنٹرز، دین دے آلسو ٹیک اے رائڈ آن ٹیچرز. دین دے آلسو سم ٹائمز ڈو ناٹ بلیو ان دا پرنسپلز دیٹ آر سیٹ بائی ٹیچرز ان دا کلاس روم بیکاز دے نو دیٹ ٹیچرز آر ناٹ ان فل کمانڈ. سو ان آرڈر ٹو ہیو اے گڈ افیکٹو کلاس روم, it is important to give autonomy to the teacher. A teacher should independently make and implement the lesson plan, set classroom objectives, and together with the student, set classroom rules. یہ بے حد ضروری ہے. Teachers جو ہیں they can fix their problems very easily once they know everything about their students. اور اس کے ساتھ ساتھ they should be very positively affiliated with students. جب اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ٹیچر سے خوفزدہ ہوں گے تو وہاں پر ریپو بلڈنگ جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہوگی. اور اس کے علاوہ بہت ضروری ہے کہ ڈیولپمنٹ آف سینس آف پروٹیکشن ہو. ہم جب سینس آف پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں تو پروٹیکشن صرف اور صرف ٹیچر ہی کلاس روم میں دے سکتی ہے یا دے سکتا ہے. تو ایک افیلیشن ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پروٹیکٹیو ایٹماسفیئر پیدا کرنا، یہ سب جو ہیں یہ ٹیچرز کی ذمہ داری ہے. اور یہ ٹیچر کے اوپر منحصر ہے کہ وہ ان چیزوں کا کلاس روم میں ان چیزوں کی اپلیکیشن کیسے کرتے ہیں. جب آپ کیئرنگ کنیکشنز بلڈ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پراپر افیلیشن شو کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹ سے، تو وہاں پر پھر جو تدریسی مسائل ہیں ان پر قابو پانا بہت آسان ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ خود بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بیسٹ آف بیہیویئرس کے ساتھ سامنے آئیں. اگر پراپر کلاس روم رولز سیٹ ہیں، اسٹوڈنٹس کو یہ پتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، تو وہاں پر وہ اپنے بیہیویئر کے اوپر خود توجہ دیتے ہیں. مگر اس کے لیے آپ کا گائیڈ ہونا، آپ کو کاؤنسل ان کو کرنا، یہ بڑے ضروری عمل ہیں. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تب تک اسٹوڈنٹس میں سیلف اویئرنیس ڈیولپ نہیں ہوگی، کیونکہ سیلف اویئرنیس کے ڈیولپ ہوتے ہی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں. وہ اپنی اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز کے اوپر کام کریں گے. تو جب ہم پرابلم فکسنگ کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پر کنٹرول، ڈیلیورنگ کنٹرول از ویری ویری امپورٹنٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ دا پروویژن آف جسٹس.
fairness is very important. You need to make sure that you are a just teacher in the classroom. You do not exceed your limits and not emerge as a teacher who believes in nepotism. आपके favorite students नहीं होने चाहिए. All students are equal. So when you have control in the classroom and you believe in the principles of fairness, equality, justice, तो वहाँ पर students भी आपके साथ अच्छी तरह से पेश आएंगे and they will obey the rules. They will obey the rules wholeheartedly and they will work towards their own personality development.